نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 87 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اترجم بین ابن عباس وبین الناس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے ابو جمرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ فقال ان وفد عبد القیس اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الوفد او من القوم قالوا ربیعہ۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو اور نہ شرمندہ ہو۔ فقالوا انا نأتیک من شقۃ بعیدہ وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر ولا نستطیع ان نأتیک الا فی شہر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنہ۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو۔ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ قَالَ شُعْبَةٌ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيِّرُ قال احفظوه واخبروه من ورائکم، اور 4 چیزوں سے بنا فرمایا، دبا، خنتم اور مزفت، اس کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بسا اوقات نقیر کہتے تھے اور بساعت مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہنے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ وفد جو عبد القیس کا مقصد، قبیلہ عبد القیس کا وفد دور دراز یعنی کہ بحرین کے علاقے سے آیا تھا۔ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حائل تھا، اس لیے وہ وفد صرف حرمت والے مہینوں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اس میں سفر کر سکتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر مگر جامع ہدایات طلب کی تاکہ وہ اپنی قوم والوں کو سکھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 احکامات۔ نمبر 1 ایمان باللہ و رسالہ، اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، فرض نمازوں کی پابندی۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، مال کی زکوٰۃ نکالنا۔
نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا یعنی کہ فرض روزوں کی ادائیگی۔ نمبر 5 مال غنیمت کا خمس ادا کرنا، جہاد سے حاصل ہونے والے مال کا 5واں حصہ بیت المال میں دینا۔ اور 4 ممنوعات جن سے روکا گیا۔ نمبر 1 دبا، کدو کے بنے ہوئے برتن یہ شراب رکھنے کی وجہ سے منع ہے۔ حنتم، سبز رنگ کے مٹی کے مرتبان یہ شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ مزفت یا مقیر، تار کو لگے ہوئے برتن جو شراب کو خراب ہونے سے بچاتے تھے۔ نقیر یعنی کہ کھجور کے تنے سے بنے ہوئے برتن۔ وجہ ممانعت، یہ تمام برتن شراب ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس لیے انہیں منع کیا گیا۔ حدیث سے حاصل ہونے والے اسباق، دین کی بنیادی تعلیمات پر عمل یعنی کہ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حرام چیزوں سے اجتناب خصوصاً شراب اور اس کے ذرائع، علم کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور دوسروں تک پہنچا دو۔ دور دراز سے آنے والوں کی حوصلہ افزائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارک ہو کہہ کر خوش آمدید کہا۔